ہوا کیا، یہ مدینہ طیبہ پہنچے، کئی صحابہ ایسے آئے جو زخمی تھے، اور کئی ایسے تھے جو اپنے پاؤں پہ کے سہارے چل بھی نہیں سکتے تھے، دوسرے بندے کی سپورٹ سے چلتے تھے، اور اتنا بڑا حادثہ ہوا تھا، غم کی حالت۔ ایک رات ابھی پورا آرام نہیں ہوا تھا کہ پیچھے سے کافروں نے ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ یار ہم نے کیا کیا، ہم تو واپس جا رہے ہیں، چلو مدینہ پہ حملہ کرو، مسلمان ابھی پریشان ہیں، کمزور ہیں، اور اس وقت جو ہے نا ہمیں موقع ہے، ذرا مدینہ پہ حملہ کرو۔ رک گئے راستے میں، ادھر نبی علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خبر دے دی، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا چلو دوبارہ، اور یہ بھی حکم دیا کوئی اور نہ چلے سوائے ان کے جو احد میں شریک ہو چکا۔ اب 70 صحابہ تیار ہو گئے، جن میں ایک صحابی ایسے تھے جابر ابن عبداللہ، وہ احد میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے والد احد میں شہید ہو چکے ہیں، میں گھر میں اپنی بہنوں کی وجہ سے رہ گیا تھا، اب والد تو نہیں ہے گھر میں اکیلا ہوں، بہنیں تو ہیں لیکن میں جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے ان کو لے لیا۔ تو یہ 70 لوگ دوبارہ آئے اور فوری طور پر اس حالت میں یہ روانہ ہوئے ہیں کہ ان کے لیے چلنا بھی مشکل تھا، تھکن بھی تھی، غم بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا، ہر چیز کو چھوڑا اور فوری طور پر یہ نکلے اور علی الاعلان نکلے اور تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے نکلے۔ ان نعروں کا اصل مقصد مشرکین کو مرعوب کرنا تھا کہ ہمارے حوصلے پست نہیں ہیں، تم کیا سمجھتے ہو؟ تو اس طریقے سے نعرے لگاتے ہوئے گئے، ورنہ عام روٹین ایسی نہیں تھی صحابہ کی، نبی علیہ السلام کی، خاموشی سے نکلتے تھے، لیکن یہاں اعلان مقصود تھا کہ تم کیا سمجھتے ہو، ہمارے حوصلے پست کر چکے ہو۔ تو راستے میں کیا ہوا، قبیلہ خزاعہ کا ایک شخص تھا، بڑا سردار تھا، وہ نبی علیہ السلام کے پاس ملا، صحابہ کی تعزیت بھی کی، جیسے حمزہ رضی اللہ عنہ وغیرہ رضی اللہ عنہ کی، اور اس کے بعد وہاں سے وہ چلا تو ابو سفیان کو ملا۔ یہ مسلمان تو نہیں تھا لیکن مسلمانوں سے محبت تھی۔ ابو سفیان نے کہا ہم تو حملہ کرنے لگے، خدا کے بندے کیا کر رہے ہو، ان کے پاس تو بڑا لشکر ابھی دیکھ کر آیا ہوں میں، بڑے حوصلے بلند ہیں ان کے۔ تو وہ آگے نہیں بڑھا، وہیں سے پھر یہ سارے بھاگ گئے، قریش مکہ والے واپس چلے گئے۔ نبی علیہ السلام حمراء الاسد پہ پہنچے، 3 دن آپ نے وہاں قیام کیا، دشمن سامنے نہیں آیا، اور صحابہ کرام نے 3 دن وہاں کے بازار میں آنا جانا کیا، کچھ تجارت وغیرہ بھی ہوئی، اور پھر یہ لوگ بخیر و عافیت مدینہ طیبہ واپس تشریف لے آئے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب، اللہ فرماتے ہیں ہمیں قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سیرت کو اگر ہم قرآن کی روشنی میں پڑھیں، سبحان اللہ، تو نبی علیہ السلام کی ذات کو جاننا، ہم کتابیں پڑھیں اور کچھ نہیں کر سکتے، خدا کے واسطے یہ بیانات ہی سن لیں۔ اصل تو کتابیں پڑھنی چاہیے۔ میں نے تو آج آپ کو دعوت دی، سورہ آل عمران کی 60 آیتیں پڑھیں تو معلوم ہوگا کرائسس میں مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، کرائسس مینجمنٹ آ جائے گی، اور بڑی نعمتیں اللہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ لوگ واپس آئے، الذین استجابوا للہ ورسولہ من بعد ما اصابہم القرح، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا اور آگے بڑھے۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ایسے نیک اور متقی لوگوں کے لیے اللہ نے زبردست عظیم اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور لوگوں نے ان سے کہا وہ کافر آ رہے ہیں، لوگ آئے کہ ادھر تو بڑی پھر تیاریاں ہو رہی ہیں، پھر آنے لگیں اور ڈرایا۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، جیسے ہی ان کو یہ خبر ملی، دشمنوں نے ڈرانے کے لیے کہا کہ کافر تو دوبارہ آ رہے ہیں، کہ ڈر جاؤ ان سے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا اور ایمان بڑھ گیا، کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ کافی اور بہترین کارساز ہے۔ مسلمانوں کے جذبات جب پہنچے تو معاملہ ان کا بدل گیا۔